الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات محترم حاضرین علماء کرام، آپ کی خدمت میں قرآن مجید میں سے ایک آیت مجیدہ اور آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے نکلی ہوئی ایک حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انشاءاللہ اسی آیت اور اسی احادیث کی روشنی میں آج کا میرا عنوان سخن ہوگا زیارت عاشوراء منشور حسینیت۔ انشاءاللہ اسی آیت اور اسی احادیث کے سہارا لیتے ہوئے زیارت عاشوراء کے کچھ فقرے، کچھ جملات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی ذہنوں کو تمام کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں جس آیت کو میں سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے تحقیق بے شک اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے، جو محبوب دین ہے، یا آپ یوں کہے اللہ کے نزدیک منتخب شدہ دین دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے پیغمبر گرامی اسلام سے کچھ سنتے ہیں، فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ مشہور و معروف حدیث ہے جس سے شیعہ سنی سب نے اپنے اپنی معتبر کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اس میں حسین پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ پہلا جملہ آسان ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی ہر اولاد اپنے باپ، اپنے دادا سے ہوا کرتا ہے، اپنے نانا سے ہوا کرتا ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ اس جملے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اہل سنت عالم دین اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں نے بہت غور فکر کی کہ اس جملے کے اوپر کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، پیغمبر یہ فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو یہ دوسرا جملہ کہ میں حسین سے ہوں، اس کے اوپر میں بہت غور کی، بہت فکر کی، بہت تحقیق کی۔ آخر میں جا کے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا تک، فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا تک حسین منی ہے، اور کربلا سے لے کر عصر شام قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
یعنی کربلا سے لے کر شام قیامت تک انا من الحسین ہے. الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقاء. اسلام کو اگر وجود ملا ہے تو پیغمبر کی ذات سے ہے، اور اگر یہی اسلام باقی رہا ہے تو حسین کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. اگر حسین کی قربانیاں نہ ہوتی تو اسلام مٹ چکا ہوتا. سنہ 61 ہجری میں یزید خلافت پر جب آیا تو اس نے یہی کہا تھا لعوبت بنی ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ. یہ کہہ کہ اس نے علی الاعلان فسق و فجور کرنے لگا تھا. اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے باوفا اصحاب کو لے کے یزید وقت کے سامنے کھڑا ہوا اور یزید کو اپنے مشن میں اسے ناکام بنا دیا، اور حسین آج بھی کامیاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زیارت عاشوراء کی آپ تلاوت کیا کریں اور دوسروں کو بھی آپ انہیں سفارش کریں کہ زیارت عاشوراء کی تلاوت کیا کریں. آپ زیارت عاشوراء میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہم لا تجعل آخر العہد منی لزیارتکم. آپ زیارت عاشوراء میں یہی جملہ فرماتے ہیں پروردگارا جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں حسین کے ظاہر بننے رہنے کی توفیق عطا فرما. زیارت عاشوراء بہت ہی اہم زیارت ہے. حضرت آیت اللہ شہید دستغیب علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایران کے کسی شہر میں دو دوست رہا کرتے تھے. انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یہ کیا کہ اگر ہم دونوں میں سے، یعنی وہ جو دو دوست، ان دونوں میں سے ایک جو دنیا سے پہلے چلے جائے گا، مر جائے گا، وہ دوست دوسرے دوست کے خواب میں آ کر عالم قبر عالم برزخ کے حوالے سے وضاحت کرے گا کہ وہی جب حضرت اسرائیل آتے تھے تو کس طرح آتے تھے، کس طرح روح نکالتے تھے. قبر میں اتارنے کے بعد نکیر و منکر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیسے سوالات کرتے ہیں کہ کیا کیسی حالت ہوتی ہے قبر میں تنہائی کے عالم میں. ان حوالے سے دوسرے ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ انہوں نے وعدہ کیا. مشیت الہی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دوست کا انتقال ہوا اور دوسرا دوست ہر رات خواب میں اس کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ 6 سال گزر گئے، وہ دوست نہیں آیا خواب میں. یوم من الایام ایک رات وہ خواب میں آیا وہ دوست. اس نے شکایت کی ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو پہلے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، وہ عالم قبر عالم برزخ سے آگاہ کرے گا. آپ 6 سال گزرنے کے بعد آج آ گئے ہیں. تو اس نے کہا آپ کی شکایت حق بجانب ہے، میں مانتا ہوں. جب سے میں اس دنیا سے چلا گیا اور مجھے قبر میں رکھا گیا، میں فشار قبر اور عذاب قبر میں مبتلا رہا، مجھے آنے کی اجازت ہی نہیں ملی. میں کیسے آتا؟ اچھا تو پھر آج تمہیں اجازت کیسے ملی؟ تو کہا جس قبرستان میں میں دفن ہوں اس میں کل رات ایک مومنہ عورت کی تدفین ہوئی ہے، اور جب سے وہ مومنہ عورت اس قبرستان میں دفن ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام 3 مرتبہ اس کی زیارت کے لیے آ چکے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کی قدم میں مبارک کی برکت سے اس قبرستان میں جتنے بھی مرحومین دفن تھے سب سے خدا نے عذاب کو معاف کر دیا، اور مجھے بھی خدا نے معاف کر دیا، اور لہٰذا میں آج آپ کے خواب میں آیا ہوں. اس نے یہ سوال کیا کہ آپ نے نہیں پوچھا کہ وہ مومنہ عورت دنیا میں کیا کام کرتی تھی کہ حسین جیسی شخصیت عالم قبر شب اول قبر کہ جب ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، خیش اقارب، رشتہ دار، مال و دولت، آپ کی عزت، شہرت، مقام، جو کچھ بھی ہے قبر کے باہر تک ہے، لیکن قبر کے اندر آپ اور ہم اور ہمارے اعمال کے ساتھ ہم چلے جائیں گے. اس عالم تنہائی میں حسین اس کی زیارت کے لیے آنے کی وجہ کہا، میں نے پوچھا تو اس مومنہ عورت کہتی ہے جب تک، توجہ کریں، جب تک میں دنیا میں زندہ رہی میں نے حسین کو کبھی نہیں بلایا. میں حسین کی زیارت کے لیے ہمیشہ جایا کرتی تھی، میں ہر روز حسین کی زیارت عاشوراء پڑھا کرتی تھی. یہی وجہ ہے چونکہ میں نے دنیا میں حسین کو نہیں بولا، آج عالم قبر میں حسین مجھے نہیں بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں
زیارت عاشورہ کی تلاوت کیا کریں. زیارت عاشورہ عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے. زیارت عاشورہ مجالس حسین یہ عذاب قبر سے آپ کو نجات دے گی. زیارت عاشورہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک اور آگے جملے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. پروردگار عالم ہمیں حسین کی شفاعت نصیب کریں یوم الورود، اس دن جس دن ہم وارث ہو جائیں گے، ہم داخل ہو جائیں گے. کہاں داخل ہونے پر، کہاں وارث ہونے پر حسین کی شفاعت ملے گی؟ آیا عالم قبر میں ہے، عالم برزخ مراد ہے؟ یوم الورود سے مراد کیا ہے؟ عالم حشر ہے، حساب و کتاب کے وقت ہے، کب ہے؟ تو علماء، جو بزرگ علماء ہیں وہ فرماتے ہیں یوم الورود سے مراد شب اول قبر ہے. یعنی پروردگار عالم ہمیں حسین کی شفاعت نصیب کرے شب اول قبر، جو کہ انتہائی خطرناک رات ہے. پھر آگے آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. السلام علیک یا سار اللہ و ابن سارہ. ہمارا درود و سلام ہو یا اللہ کے خون اور اللہ کے خون کے بیٹا. اللہ کے لیے جسم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کا خون، ٹھیک ہے نہیں. لیکن یہاں پہ کیوں کہا گیا؟ یعنی یہ سار اللہ، لفظ سار جو کہ اضافہ ہوا اللہ کی طرف، یہ اضافے کو علماء لغت کہتے ہیں اضافہ تشریفیہ ہے. جس طرح بیت اللہ کہا جاتا ہے، لفظ بیت گھر، اللہ یعنی اللہ کا گھر. یہاں پر بیت اللہ اضافہ تشریفیہ ہے، یعنی اللہ کا گھر. اسی طرح یہاں پر بھی یہ سار اللہ یہاں پر اضافہ تشریفیہ ہے. یعنی چونکہ حسین نے اللہ کی خاطر خون دیا، اللہ کے اسلام کو جو پیغمبر نے لایا تھا اسے زندہ رکھنے کے لیے حسین نے خون دیا، تو حسین کا خون سار اللہ بن گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے بچوں کی تربیت کیا کرے. انہی مجالس و محافل یا ایام محرم و صافار ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا بھی موسم ہے. یہ وقت ہے، یہ ایام ہے. ہمیں روحی شیعہ بننے کی ضرورت ہے، فکری طور پر شیعہ بننے کی ضرورت ہے. دشمن اگر ڈرتے ہیں تو وہ جسمی شیعہ سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ فکری اور روحی شیعہ سے ڈرتے ہیں. آپ کے سامنے ہے حزب اللہ لبنان کا جو جنگ ہے اسرائیل کے ساتھ، 33 روزہ جنگ 2006 میں 33 دن اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ ہوئی. اس وقت حزب اللہ ایک چھوٹی تنظیم تھی، اس وقت کی گورنمنٹ بھی ساتھ نہیں دیتی تھی. اس کے باوجود آپ دیکھیں ایک طرف کچھ حسینی جوان کھڑے ہیں اور ایک طرف پوری عالم استکبار کھڑی ہے. نہ فقط اسرائیل بلکہ اسرائیل کے پشت پناہی میں امریکہ، برطانیہ، پورے عالم کفر ایک طرف ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی کچھ حسینی جوان ایک طرف ہے. اس کے بعد 33 دن جنگ لڑنے کے بعد اسرائیل اپنی میڈیا پہ آ کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں حزب اللہ کو شکست نہیں دے سکے. ہم حزب اللہ کو ہمیں شکست ملی. یہی اسرائیل ہے. سنہ 1967 میں 6 دن کے اندر 3 عرب ملک کو شکست دی اسرائیل نے. مصر، شام اور اردن. مصر سے وادی صحرا پر اسرائیل نے قبضہ کیا اور شام سے وادی جولان پر اسرائیل نے قبضہ کر دیا اور اردن پہ، مغربی اردن پر اسرائیل نے قبضہ کیا. 6 دن کے اندر ان 3 ملک کو اسرائیل نے شکست دیا. اتنی طاقتور اسرائیل وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں حزب اللہ کو، یعنی ہم حزب اللہ کو شکست نہیں دے سکا، ہمیں خود شکست ملی. دنیا سوچنے پہ مجبور ہو گئی آخر وجہ کیا ہے. امریکہ میں سے ایک تھنکنگ ٹیم نکلا، وہ تحقیق کرنے نکلے. سعودی عرب آ گئے، پھر ایران آ گئے، پھر لبنان گئے، پھر تل ابیب گئے اور وہاں پہ رپورٹ پیش کیا. جو تحقیق کیا انہوں نے دشمن کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. وہ کہتے ہیں بھئی 2006 میں جو آپ کی 1967 میں جو جنگ ہوئی ہے آپ کی، وہ اہل تسنن کے ساتھ ہوئی ہے، اور 2006 میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اہل تشیع کے ساتھ ہے. کسی نے پوچھا بھئی کیا فرق کیا ہے؟
दोनों मुसलमान हैं। कहाँ फर्क है? अहले तसन्नुन वो आशुरा को मानते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं, लेकिन अहले तशय्युअ मानते भी हैं और अमल भी करते हैं। उन्होंने कहा अहले तशय्युअ के पास, अहले तशय्युअ उस कबूतर की तरह है, तवज्जो करें, अहले तशय्युअ उस कबूतर की तरह है जिसके दो परें हैं, एक सुर्ख पर है और एक सब्ज पर है। तवज्जो करें, एक सुर्ख पर है, एक सब्ज पर है। सुर्ख पर से मुराद यानी मकतब आशुरा, उनके पास आशुरा है। जब भी ये नाम हुसैन का नाम लेता है तो वो किसी से खौफ नहीं करता। फयतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, मौत की तमन्ना करते हैं। और दूसरा पर क्या है? सब्ज पर, महदवियत है। आज आप देखें पूरी दुनिया का जो निजाम है वो खत्म हो चुका है। इक्तिसादी निजाम, अस्करी निजाम, सियासी निजाम सब खत्म हो चुका है, सब नाउमीद हो चुके हैं। लेकिन अहले तशय्युअ वाहिद वो मकतब है कि जिसका उम्मीद मुस्तकबल पर उम्मीद है। हम इस उम्मीद में जिंदगी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब हजरत इमाम मेहदी ज़ुहूर फरमाएंगे तो हजरत इमाम मेहदी इस अदालत, इस परचम अदालत को इस पूरी दुनिया पे लहराएगा और पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा। हमारी उम्मीदें पुर उम्मीद है। दुश्मन कहता है अहले तशय्युअ के पास, अहले तशय्युअ उस कबूतर की तरह है कि जिसके दो पर है, एक सुर्ख पर है जिसे आशुरा कहते हैं, एक सब्ज पर है जिसे महदवियत कहते हैं, और जिस ताकत के जरिए से ये कबूतर परवाज करता है उसे विलायत फकीह कहते हैं। जिस ताकत के जरिए से ये परवाज करता है उसे विलायत फकीह कहते हैं। हमारे पास आशुरा है, हमारे पास आजादारी है, हमारे पास मरजइयत है, हमारे पास महदवियत है, लेकिन ये चीजें हमारे दूसरे बरादरान के पास नहीं है। वो मानते जरूर है लेकिन अमली तौर पर नहीं मानते हैं। हमें हर जमाने में हुसैनियत भी है और हर जमाने में यजीदियत भी है। हुसैन किसी फर्द का नाम नहीं है, हुसैन एक फिक्र का नाम है, एक मकतब का नाम है। हुसैनियत एक रास्ता है। आप देखें पुराने जमानों में, देखें आप हुसैन की गुंबद पर जो परचम लहराता है, पूरे साल में सिर्फ मुहर्रम और सफर में काला परचम लगाया जाता है, उसके अलावा पूरे साल भर सिर्फ परचम हुसैन की गुंबद के ऊपर लहराता है। जरा कभी गौर किया है आपने कि ये सुर्ख परचम क्यों लगाता है और सियाह परचम क्यों लगाता है? सियाह परचम यानी हुज़्न और गम को इजहार करता है, यानी दुख का महीना शुरू हो गया इसलिए काला परचम लगाता है। लेकिन सुर्ख परचम क्यों लगाता है? उसका फलसफा ये है कि पुराने जमाने में जब जंगें होती थी तो कुछ मुद्दत के लिए 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन जब जंगबंदी करना होता है तो उस वक्त जो सिपह सालार है, जो कमांडर है, उसके खेमे के ऊपर सुर्ख परचम लहराया जाता था। इसलिए ये बताने के लिए लहराया जाता था कि हमारी जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि कुछ मुद्दत के लिए हमारी जंग रुकी हुई है। तवज्जो कीजिए, हमारी जंग खत्म नहीं हुई है। आज भी हुसैन के गुंबद पर लहराता हुआ ये सुर्ख परचम हमें ये बता रहा है कि आज भी हुसैनियत और यजीदियत की जंग जारी है। हुसैनियत और यजीदियत की जंग जारी है। इंशाअल्लाह जब इमाम ज़माना ज़ुहूर फरमाएंगे तो उस वक्त फतह तशय्युअ की होगी, फतह हुसैनियत की होगी। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद के अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व अना हर्बुन लिमन हारबकुम। आप हुसैन से ज़ियारत आशुरा में हर रोज यही कहते हैं, मौला हम आपसे अहद करते हैं, मौला हम आपसे वादा करते हैं, हम उसके साथ दोस्ती करेंगे, उसके साथ हम सुलह करेंगे जिसके साथ तूने दोस्ती की, जिसके साथ तूने सुलह किया। हम उसके साथ जंग लड़ेंगे, हम उनसे इजहार बरात करेंगे जिससे तूने जंग लड़ी, जिससे तूने इजहार बेजारी की। अज़ान मोहतरम, आप देखें ये जो आजादारी है,
یہ ذکر حسین ہے. ہمیں چاہیے کہ عزاداری کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی توجہ دے. ہمارے مومنین سے یہ گزارش ہے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ ہمیں نماز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں عزاداری ذکر حسین ہے اور نماز کردار حسین ہے. ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ جگہ جگہ ذکر حسین عام ہو جائے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جگہ جگہ کردار حسین عام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں دونوں کا خیال رکھتے ہوئے گزرنا چاہیے. ہمیں دونوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد آپ زیارت عاشورہ میں ایک اور جملہ فرماتے ہیں. ہے تو بہت سارے جملات ہیں, سب کو میں عرض نہیں کروں گا, بس یہی انشاءاللہ یہی جملہ اسی بعد آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. زیارت عاشورہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا وتر الموتور. عزیزان محترم, وتر کسے کہتے ہیں, موتور کسے کہتے ہیں؟ وتر یعنی طاق, وتر یعنی بے مثال, یعنی جس کا کوئی ثانی نہ ہو اسے وتر کہا جاتا ہے. یعنی وتر کا تعلق فضیلتوں سے ہے. وتر کا تعلق فضیلتوں سے ہے, یعنی حسین فضیلتوں کے حوالے سے بے مثال ہے. حسین کا کوئی ثانی نہیں ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کو کچھ خصوصیت ایسی ملی ہے کہ جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے, کسی دوسرے اور دوسرا ائمہ علیہ السلام کے ساتھ یہ شاید مخصوص نہ ہو. وہ کیا ہے؟ وہ 3 خصوصیت. الامامۃ فی ذریتہ, پہلی خصوصیت حسین کو جو ملی ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امامت کو امام حسین علیہ السلام کے نسل میں قرار دی. حسین کے نسل سے امامت آگے بڑھی ہے. اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ الشفاء فی تربتہ, امام حسین کی تربت میں خداوند عالم نے شفا رکھا ہے. کوئی بھی مومن مومنہ حسین کی تربت کو شفا کے نیت سے کھائے تو اللہ اسے شفا عطا کرتا ہے. حسین کے صدقے مٹی کھانا حرام ہے, لیکن حسین کی تربت کو تبرک کے عنوان سے آپ استعمال کرنا مستحب ہے. اور تیسری خصوصیت کیا ہے؟ الاجابۃ تحت قبتہ, خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کو ایک اور خصوصیت جو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ دعا امام حسین علیہ السلام کے آستانے پر جا کے, ذریح پہ جا کے آپ دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت حسین کے صدقے میں آپ کی دعا رد نہیں کرے گا, آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. یہ حسین کی خصوصیات ہے. السلام علیک یا وتر الموتور. موتور کسے کہتے ہیں؟ موتور یعنی اس میں مفعول کا صیغہ ہے, یعنی موتور کا تعلق مصیبتوں سے ہے. یعنی جس طرح حسین فضیلتوں کے حوالے سے بے مثال ہے, حسین کا کوئی ثانی نہیں ہے, اسی طرح مصیبتوں کے حوالے سے بھی آپ دیکھا جائے تو حسین بے مثال ہے. حسین کی طرح حسین کے کوئی ثانی نہیں ہے, اتنی مصیبت حسین پر وارد ہوئی ہے. اپنے بچوں کی تربیت ایسی کیا کریں, انہی مجالسوں میں لا کر اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں. اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں اے والدین کہ آپ کے بچے زمانے کا حسین بن جائے. آپ کی بچوں کی تربیت اس طرح کرے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ زمانے کا عباس بن جائے. اس طرح تربیت نہ کرے کہ آپ کے اور ہمارے بچے زمانے کے ہٹلر اور ہلاکو خان اور چنگیز خان بن جائے, اپنے زمانے کا صدام بن جائے. اس طرح تربیت نہیں کرنی چاہیے. اپنے بچے کی تربیت اس طرح کرے کہ اپنا جو بچہ ہے وہ زمانے کا علی اصغر بن جائے, وہ اپنے زمانے کا شہزادہ قاسم بن جائے. آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور شہزادہ قاسم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے. ام فروا کو ہم تسلیت عرض کرتے ہیں, تسلی دیتے ہیں. شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں سارے اصحاب کو جمع کیے. کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اسی کا سلب تمام اصحاب کو ازدم سنا. جناب عباس رضی اللہ سے کسل بیو شسپنر انچنی ہونو حسکے یان دم السو بگا یری فی اللہ کن قلم سو سی یان زم بیتی ملسو دوین ہے لفظ.
علي أكبر إبراهيم نزات نقسم فايت مالشود مالشوين علي أصغر قومي كذا نقسم فايت مالشود مالشوين ذرا حسين سي هر یک حابلا شهادت خوش خبری من شهادت خوش خبری من بول زارا كنت مقام بنا جنة إمام حسين سي علم إمامة زريك مقام كنتنس دوا قال خيمي تمالا drink نو لو چوكسوم بجوان چيك سدين دوكسو يلچوك غامي بنتا بولين كيوس نلو چوكسوم بجوان بنتا بمالين منا كله سيري بات سنتے خدمت نو شخصنا جو پھول بچسپن رینچری بات سنتے ہس کے میدان کربلا نو دیگا ما یری کا سٹروکس کر چوک اما قاسم لز سٹروکس کر با یہ پی اجازت چی تو بنا دوا قال امام حسين سي كسل نوت چسپن رینچری بوچو قاسم یانی بھونے یادگار انترے نام سمانی کاچو حسن مجتبار سرلو دستارے نا یری دونگ لتایت پھر لگی بوچو یا اللہ اجازت جو بھی سمید مماسی دوا قال قاسم ربيع فوق لشاصرت ربيع فوق لشاصرة سبالي بخبيع غوكا لنا پریشانیت دوا قال قاسم لئیتومت کھریرین چنی بابا کسل بیوں سے یوت پایا بوچو قاسم نام سے یری که دنبے دھول لزنارے نام سے یہاں پریشان سول لزنارے یری پخمی که چین سے یت پی دی بازو بن کٹھول تل لزنارے نا یری پریشانیو دور وایت بین قاسم اسی سببت دی بیان چھو پریشانی چی دکتو کو مانی زمانی امام پوی کا سٹروکس کر بطلت اور زمانی امام پوی سے قبول بھی ہمیں تو بیا چھو مصیبت تھی القصہ مختصر قاسم اسی تعویل کو ٹھولستانا امام حسن مجتبہ صرف سے اتسوکو بچو قاسم کربلا انو نام سنگی بھوڑو سمت سونگ لزستارے نا حسن مجتبہ نمی خٹ پایون اور نا حسن مجتبہ بدلی دو یا یہ رسوک قربان دسے اجركم على الله جناب قاسم لدى خط بطهموني ممات بطهت بيوكسا قاتا حسيني باتشمت حسيني خدمة دينو شخصا وسنا عرض بجزبان رنجاني باتشمت خدمة دينو خط بپیش دانا حسين لكوري قاتا خط بطهموني مبارك امي کے من مولا بوسيتك بسنا قاسم لمیدان اللہ اجازت منت وما قاسم لدرا وايت بيت بي ایک چھپچ سمت با کاچو حسن مجتبائی ابا قباب اس کو نے زلجنائی ابچنی کا قاسمی کا مرسومت پا دکھا قاسم میدان راللہ پھتا حسینی کا سلمی قاسم مرگز پی لے قاسم مرگز پی پھروا یعنی دعا بزر حسینی آمین ضرور یہ قاسم لفتا تھوپشک زرے شاید زید و آرسن چپو شہزادہ قاسم سی ازرق شامی نکوئے بوخ سنبو درز وازل جہنم لگا سے اللہ مطبوط ہمیں جسد پیا ایک مرتبہ قاسمی راللہ نداوت السلام علیکہ یا عمّا چسپن ریجن بات سنتے نا قاسمی جبی کے سلام کو قبول میں حسین مبارک اسنوبی کا قاسمی سلام بدون اللہ زسنارے حسین اقاب سنے صحبہ قاسم اس کے ازبگا دوند حسین سی قاسمی پیر پر بخواک یومی وقاللہ ارباب مقاتل ربسد ارباب مقاتل ربسد مالتین یدپا حسین قاسمی جنازو چی بسی کیوان زربنا مبارکی کامو سالت رو دین کیوان یدسو اللہ مشبری کا سلبی وید جبی وجہ ہنگیسی ہوتو اور وجہ چک پدوئین قاسمی مصیبت پا بسی حسین اس کٹ پلس گر چک چک سرپا اے وجہ چک پدو دک تک پیا کہ جناب قاسمی مبارک ارگومی کھا شام نکو بھئی اور گوچر نٹو تھاولتا سے ہر ایک جوڑی نالک سو بھی دک تک لعنة الله على القوم الظالمين.